بالکل میں اس پہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں بھی آتا ہوں. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب نے 20 اکتوبر 2021 کو شوکت ترین صاحب کے بارے میں جو آئی ایم ایف سے بات چیت ہے کیا کہا تھا, آئیے دیکھتے ہیں. شوکت ترین صاحب جو آئی ایم ایف سے بات کر کے آئے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وعدے وعید کرے ہیں, تو ہمیں معلوم کرنا ہے کہ کیا ہے, کیونکہ یہاں سے مسلم لیگ نون اور اپوزیشن پی ڈی ایم ایک پیسے کی بھی مزید پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی اجازت حکومت کو نہیں دے گی. ہم سڑکوں پہ ویسے بھی آ رہے ہیں اور آ جائیں گے, کیونکہ یہ ہم نہیں کر سکتے کہ آئی ایم ایف کی ایما پہ, آئی ایم ایف کے کہنے پہ آپ پیٹرول مہنگا کریں. جو آپ کا کام تھا ٹیکس جمع کرنا, وہ آپ کرنے میں ناکام رہے. اور حکومت میں آنے کے بعد ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب کیا فرماتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. انہوں نے یہ پیٹرول سستا کیا تھا, یہ خان صاحب گئے تھے ہمارے لیے بارودی سرنگ لگا کے. اس وقت جو سبسڈی کا انہوں نے پروگرام کیا اس میں 370 ارب روپے کا ایک نقصان آیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو. مجھے آئی ایم ایف جانا ہے تو ہم آئی ایم ایف سے یہ پروگرام بحال کریں گے. جو حکومت کو اپنا پٹھا کسنا ہوگا, بیلٹ ٹائٹننگ کرنی ہوگی, حکومت میں کریں گے. جی شوکت ترین صاحب, آپ نے سنا دو موقف وزیر خزانہ کے, ایک حکومت میں آنے سے پہلے, ایک حکومت میں آنے کے بعد, اور آپ لینڈ مائنز لگا کے چلے گئے. آپ کے پاس تو یہ فسکل سپیس تھی جو آپ نے آئی ایم ایف کو بھی بتائی. یہ فسکل سپیس ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب, بڑی اچھی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں, ان کو کیوں نہیں نظر آ رہی؟ دیکھیں ان کو تو کوئی ایسی فزیکل سپیس نظر نہیں آئے گی. دیکھیں انہوں نے تو مجھے جو میرا جواب ہے خود ہی دے دیا ہے. پہلے کہا کہ ہم ایک پیسہ بھی نہیں بڑھائیں گے اور نہیں بڑھانے دیں گے آپ کو. خود آ کے پھر کہتے ہیں کہ یہ لینڈ مائنز کر کے چلے گئے ہیں اور انہوں نے سستا کر دیا ہے مہنگا کرنے سے. تو انہوں نے تو میرا جواب خود ہی دے دیا. اور یہ جو پہلے والی جو اپنا خاقان عباسی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کہا شوکت صاحب کی, اس کا مطلب وہ تو ایک قسم کا مفروضہ ہی تھا, وہ تو غلط بات تھی. جہاں تک یہ ان کو نظر کیوں نہیں آتا, میں آپ کو بتاؤں ان کو نظر اس لیے. اب ایک اور مسئلہ ادھر آ گیا. ہمارا 9 مہینے کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ جو ہے وہ 2 اور یہ کنسالیڈیٹڈ کی میں بات کر رہا ہوں, جس کے بیچ میں پروونسز کا جو سرپلسز بھی ہوتے ہیں, تو 2.6 ٹریلین روپیز ہے, وچ از اراؤنڈ 4%, 4% ہے. اب ہم نے فل ایئر کا دیا ہوا ہے 6.4, وچ مینس کہ یہ 4.2 ٹریلین روپے کا پورا بجٹ ہوگا, فسکل ڈیفیسٹ ہوگا. انہوں نے آتے ہی کہا کہ 4,600 4,400 کا فسکل ڈیفیسٹ ہوگا, کیونکہ اب ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہ اس کے بیچ میں جو میں نے آپ کو یہ دیا کہ یہ ہم نے آلریڈی اس کو اکاؤنٹ فار کیا ہوا ہے, یہ اس کو بھی ڈال رہے ہیں, پھر اس کی ڈبل کاؤنٹ کر رہے ہیں, اور اس کے بیچ میں پھر سرکولر ڈیٹ کو بھی انفولڈ کر رہے ہیں. یہ آپ کو یاد ہوگا 2013 انہوں نے بھی یہ ڈرامہ کیا تھا. انہوں نے 480 ارب روپیہ جو ہے وہ اٹھا کے جو ہے یہ جو ریسیویبلس ہیں ان کو انہوں نے آف سیٹ کر دیا تھا. تو یہ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی تک تو 2.6 ٹریلین 2600 ارب روپیہ ہوا ہے, یہ اس کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں 5400 ارب پہ, جس کا مطلب ہے ڈبل سے بھی زیادہ یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ یہ ہمارے ملبہ ہمارے پہ ڈالنے کی کوشش کریں گے. لیکن میں نے آج اس پہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ مفتاح میاں ہمیں 2013 ہمارے پہ تم نہ کرنا اس دفعہ, تو ہمیں اپنے نمبرز پتہ ہیں. رائٹ. شوکت ترین صاحب, اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف 11 جنوری انہوں نے آئی ایم ایف کے بارے میں کیا کہا کہ آزادی گروی رکھی جا رہی ہے, سناتے ہیں آپ کو. ہمارے پاؤں بیڑیوں میں جکڑے جائیں گے, ایک ہاتھ میں آپ کشکول لے اور دوسرے ہاتھ میں آپ کا ایٹمی طاقت ہو. یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ کبھی آگ اور پانی اکٹھے چل سکتے ہیں جناب اسپیکر؟ یہ ممکن نہیں ہے. یا آپ کشکول رکھیں گے یا خدا نخواستہ آپ اپنی قوت ہے اس کو کمپرومائز کر لیں گے. صرف $1 ارب کے لیے یہ اپنی پاکستان کی معیشت اور آزادی کو گروی کر رہے ہیں. جو قوم بھیک مانگتی ہے اور بھیک کی عادی ہو جاتی ہے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور شہباز شریف کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے آئی ایم ایف کے حوالے سے کیا کہا تھا, آئیے دیکھیں. پاکستان تحریک انصاف کی جو یہ پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل ہے, یہ پاکستان کی معیشت کے مفاد میں نہیں ہے, پاکستان کے عوام کے مفاد میں نہیں ہے. ہم اس آئی ایم ایف ڈیل کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اور خواجہ آصف اس وقت موجودہ وزیر دفاع, انہوں نے کیا کہا تھا اس آئی ایم ایف ڈیل کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کی حکومت کری تھی, آئیے دیکھیں. یہاں پہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ آئی ایم ایف کی لوکل برانچ بن چکا ہے. ہمارے یہاں پہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کے روپ میں وائسرائے آ چکا ہوا ہے. ہم اس وقت ایک فائنینشیل کالونی بن چکے ہوئے ہیں. جی آپ نے شوکت ترین صاحب سنا. اب جو آئی ایم ایف کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم والے ڈیل کر رہے ہیں, پی ڈی ایم کی حکومت جو ڈیل کر رہی ہے وہ اچھی ڈیل ہے, یا انہوں نے بھی وہی کام کیا ہے جو آپ کر رہے تھے اور فسکل سپیس انہیں نظر نہیں آ رہی؟
یہ انہیں ہمارے سے دیکھیں جی، ہم تو پھر بھی ایک قسم ہم نے سٹینڈ لیا نا کہ ہم نے ایک سبسڈیز دیں اور ہم نے اس کو اپنا پیٹ کاٹ کے وہ سبسڈیز دیں، اور ہم نے کہا کہ یہ سبسڈی عوام کو دی آپ 4 مہینے کے لیے. جی عوام کو سبسڈی دی. لوگوں کو بہت لوگ چیخ رہے تھے کہ ہمارے اوپر یہ مہنگائی آئی، اور مہنگائی یہ پی ٹی آئی کی مہنگائی نہیں ہے. یہ آپ کو معلوم ہے کہ جو انٹرنیشنل سپر سائیکل آیا ہوا ہے کموڈیٹیز کا، اس کی وجہ سے. لیکن پھر بھی ہم نے کہا کہ ہم اس سے پہلے بھی اس جو ہم عوام کو ہم سبسڈی دے رہے تھے، اس سے پہلے بھی میں نے سیلز ٹیکس کو زیرو کیا ہوا تھا. اس سے پہلے بھی جو پیٹرولیم لیوی ہے اس کو میں نے زیرو کیا ہوا تھا. اس کے باوجود ہم نے اور بھی یہ سبسڈی دی کہ لوگوں کو ہم نے دیکھا ان کی اس وقت سخت نہیں ہے. اب یہ جا کے کر کے آ گئے ہیں کہ جناب ہم اس کو رول بیک کریں گے، اور کہ جناب انہوں نے $2 بلین کا لالی پاپ ان کو دیا، اور انہوں نے کہا جی اب IMF کے ساتھ ہمارے بہت اچھے ریلیشن شپ ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہم گامزن رہیں گے اس پروگرام پہ. تو اب مطلب یا تو وہ ٹھیک نہیں تھا یا پھر یہ ٹھیک نہیں ہے.